بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ 25 رمضان المبارک، آج دن ہے جمعۃ المبارک۔ جمعۃ المبارک کی مناسبت سے آج ہم سورۃ کاف کا تعارف، شان نزول اور اس کی اہمیت فضیلت بیان کریں گے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور مندرجہ ذیل سوالات کے جواب کمنٹس باکس میں دیں۔ شکریہ۔ سورت کا نام کس وجہ سے کاف ہے؟ نمبر 2، سورت کاف کس پارہ میں ہے اور ترتیب کے لحاظ سے کون سی سورت ہے؟ اور سورت کاف پڑھنے کے فوائد کون کون سے ہیں؟ سورت کاف کا تعارف۔ سورت کاف کا تعارف قرآن مجید کی 18ویں سورت جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں اصحاب کاف، حضرت خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کا قصہ بیان۔ سورت کاف دور نزول مکی، اعداد و شمار، عدد سورت 18، عدد پارہ 15 اور 16، تعداد آیات 110، الفاظ 1583، حروف 6425۔ سورت کاف کا شان نزول۔ شان نزول، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قریش کے سرداروں نے اپنے 2 ساتھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تحقیق کے لیے علماء یہود کے پاس مدینہ بھیجے۔ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا گزشتہ کتب میں اس سلسلے میں کوئی چیز ملتی ہے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر علماء یہود سے رابطہ کیا، ان سے ملے اور قریش کی بات بیان کی۔ تو یہودی علماء نے کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مسائل کے بارے میں سوال کرو۔ اگر اس نے سب کا معقول جواب دے دیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوالوں کا جواب کافی و دانی اور 1 سوال کا جواب اجمالی دیا تو پھر وہ رسول اللہ ہے۔ انہوں نے بات سب سے پہلے پوچھنا کہ بہت مدت پہلے جو چند جوان اپنی قوم سے جدا ہو گئے تھے وہ کون تھے، کیونکہ ان کی داستان اور جو واقعہ اصحاب کہف کے ساتھ پیش آیا بہت عجیب و غریب ہے۔ علماء یہود کہنے لگے، پھر سوال کرنا کہ وہ کون ہے جس نے پوری زمین کا چکر لگایا اور زمین کے مشرق و مغرب تک جا پہنچا، اس کا واقعہ کس طرح ہے؟ انہوں نے کہا، نیز یہ بھی پوچھنا کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ قریش کے نمائندے واپس مکہ سرداران قریش کے پاس پہنچے اور کہا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ اور جھوٹ کی پہچان کا معیار پا لیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنے سوالات آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں کل جواب دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا۔ 15 دن گزر گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہ ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس نہ آئے۔ اس پر اہل مکہ پروپیگنڈا کرنے لگے اور طرح طرح کی غلط باتیں بنانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت گراں گزری۔ آخر کار جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ کاف لائے۔ اس میں ان جوانوں کی داستان بھی تھی، اس سے عالم کا واقعہ بھی تھا۔ علاوہ ازیں آپ پر یہ آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ بھی نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اتنی تاخیر کیوں کی تھی؟ انہوں نے کہا، میں آپ کے رب کے حکم کے علاوہ نازل نہیں ہو سکتا، مجھے اجازت نہیں دی۔ یاد دہانی ضروری ہے کہ مذکورہ 3 سوالوں میں سے 2 کے جواب اسی سورہ میں آئے ہیں، لیکن روح سے متعلق آیت سورۃ بنی اسرائیل میں گزر چکی ہے، اور ایسی مثال قرآن میں اور بھی ہیں کہ ایک آیت ایک خاص مطلب کے بارے میں نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے خاص صورت میں خاص مقام پر جگہ دی گئی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سورۃ کاف کی اہمیت و فضیلت۔ سورۃ کاف کی اہمیت، فضیلت اور پڑھنے کے فوائد۔ قرآن مجید میں ایک مخصوص سورہ ہے جس کا نام سورۃ کاف ہے۔ یہ سورۃ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی اور اس کا پڑھنا اور سننا ایمان والوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو ہمیشہ کے لیے ہدایت کا رہنما بنایا ہے۔ اس سورت کی اہمیت مختلف حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کاف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سورۃ کاف کے اندر 4 واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے جو انسانی زندگی کے اہم مسائل کو روشن کرتی ہیں۔ پہلے واقعے میں ایک نوجوانوں کے گروہ کا ذکر ہے جو کوہ کاف کی گہرائیوں میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے گر گئے تھے۔ دوسرے واقعے میں ایک نوجوان بادشاہ ذوالقرنین کے سفر کی داستان بیان کی گئی ہے جو انسانیت کے لیے خدمات انجام دیتا رہا۔ تیسرے واقعے میں ایک عبداللہ اور ایک مالک کے درمیان گفتگو کا ذکر ہے جو مال اور زندگی کے اصول پر غور کرتی ہے۔
چوتھے واقعے میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو علم و حکمت کی بات کرتی ہے۔ سورۃ کاف کو روزانہ پڑھنے کے فوائد بھی بہت سے ہیں۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کی روزی میں برکت آتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے والا شیطان کے فتنوں سے بچا رہتا ہے۔ اس سورت کی روزانہ کی تلاوت سے دل کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور انسان عقلی اور روحانی طور پر ترقی کرتا ہے۔ سورۃ کاف ایک بہت ہی اہم اور مجرب سورت ہے جس میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنا اور سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جو ہمیں انسانیت، ایمان اور عقل کے راستے پر چلنے کی رہنمائی کرتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔